اور اگر گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب 14ویں آیت سے 24ویں آیت تک پڑھیں تو اس سب سے میں نے ان کے حق میں لکھا ہے کیا کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کی کوئی میراث نہ ہوگی. دایکی کی دایکی بنی لاوی جو دایکی بنی اسرائیل سے اس طرح حاصل کرتے تھے ان کو بھی اس تمام دایکی کا 10واں حصہ خدا کے گھر میں دینے کا حکم تھا. یہ نہیں کہ خادم لئی جان تو بھی خدا نو اپنا حصہ نہ دے. خادم کھائی جان تو ٹھڈ چھڈی جان. کوئی بینک ایمسی دا بھریا تو کوئی لائٹ بینک دا بھریا تو کوئی کسی دا بھریا. ادھر ڈالر آ رہے ہیں ادھر پاکستانی عوام کو لا لا کے یہ پروگرام کرنے کے پیسے ہدیے دے. وہ ڈالر نہیں چھیڑنے جڑے اکاؤنٹ چ وہ نہ وڈی گڈی لینی کالے رنگ چٹے رنگ وہ جائیداد کی سیر کرنی. جڑا پاکستانی عوام ہے وہ اتنے شفا بڑی ہاتھ اپنا پیسہ اتھی دے شفا پاوے ہوئے تو پاوے نہ ہوئے. شفا تو ایمان تو ملتی ہے پاوے جتنے مرضی آ. ملاکی نبی اس کو ذخیرہ خانہ اور یساع نبی اس کو بیت المال کہتا ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دایکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ قرار دیا ہے تو تم اس دایکی کو خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزارنا. اب لاویوں کو بھی کیا حکم ہے کہ وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ گزرانے. کاہنوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ گزرانے وہ بھی اپنا حصہ دیں. گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب 25 سے 26ویں آیت جہاں پر ذخیرہ خانہ کا ذکر ہے اور استثناء کی کتاب اس کا 18واں باب پہلی 5 آیات جہاں پر بیت المال کا ذکر ہے. بیت المال بارے تو اسی جاننے ہیں اور بیت المال. اور جب لاوی دایکی لیں تو کہیں جو ہارون کی اولاد سے ہو لاویوں کے ساتھ ہو. اور لاویوں کا 10واں حصہ اور خدا کے بیت المال کی کوٹھریوں میں جمع کروائیں. کہاں پر جمع کروائیں؟ بیت المال کی کوٹھریوں میں جمع کروائیں. نہمیہ کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے. اب تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے غریبوں کی مدد کے لیے بیواؤں یتیموں اور پردیسیوں کے لیے. اسی چرچ ضرور دیں گے ہم خدا کے خادموں کو بھی دیتے ہیں لیکن ہم نے وہ جو خدا کہتا ہے یتیموں بیواؤں کی مدد کے لیے اس کو چھوڑ دیا. اسی اتنے دینے ہیں جتنے سانو سمجھ آتی کل واپس بھی آ جائے. کھاندے پیندے لوگوں کو ہی سپورٹ کرنا جڑا بالکل وہ جڑا مریا کھپیا وہ کوئی قصہ نہیں آ رہا. اتوں سانو کی لبنا ساری سوچ ہے. اور اگر ہم دیتے ہیں تو پھر ہم تصویریں کھینچتے ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ اور ایک توڑا آٹے کا دے کے ابھی لکھا ہوتا ہے 100 آٹوں کے توڑوں کی تقسیم کی. کتاب ہمیں 2-3 نہیں ہو 5 ہی دیتے ہیں. یہ اسی جو غریباں کی مدد کر رہے ہیں. مدد وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں کو بھی خبر نہ ہو پتہ نہ چلے کسی کسی کی مدد کی. 3 برس کے بعد تو سارے سال کے مال کی ساری دایکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا. تب لاوی جن کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو کیا کرے برکت بخشے. استثناء کی کتاب اس کا 14واں باب اس کے 28ویں تا 29ویں آیت میں موجود ہے. کنگالوں
اور محتاجوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا. فیصلہ کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدرجہ بالا تمام احکام کا ایک مسیحی سے کیا تعلق ہے؟ مسیحی سے ان تمام احکام کا کیا تعلق ہے؟ کیا مسیحی کو بھی دائیکی دینا ضروری ہے؟ کیا ایماندار کو دائیکی دینا ضروری ہے؟ بے شک ایک مسیحی کو بھی خدا کی پرستش کے لیے، اس کی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے، مرمت کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے، اس کی عبادت گاہ کے تمام اخراجات کے لیے، اس کے خادموں کے لیے اور غریب غربا کے لیے دینا ضروری ہے. خدا کی عبادت کے لیے یقیناً ایک علیحدہ جگہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ خدا دوسری جگہوں پر موجود نہیں ہوتا، اس لیے نہیں کہ خدا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ایک مخصوص جگہ جہاں پر اس کی حضوری کا احساس اور زیادہ گہرے طور پر اس کے پیروکاروں کو، مومنین کو ہوتا ہے. اگرچہ تعلیم تو یہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوں. تعلیم یہ ہے، لیکن ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول، ایک جگہ مخصوص